بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ، جن کا اصل نام عبدالرزاق بن حمام بن نافع ہے، جبکہ آپ کی کنیت ابو بکر ہے۔ آپ کا اسم منسوب حمیری قبیلہ حمیر کی طرف نسبت ولا کے اعتبار سے ہے۔ دوسرا اسم منسوب یمانی یمن کی طرف سے منسوب ہے، جو کہ آپ کا وطن مالوف ہے، جبکہ تیسرا اسم منسوب صنعانی یمن کے مشہور شہر صنعاء کی طرف نسبت کے اعتبار سے ہے۔ امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ 126 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حمام بن نافع کا شمار کم سن تابعین میں ہوتا ہے۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد وہب بن منبع اور حضرت عبداللہ بن عباس کے غلام اکرمہ سے سماع کیا ہے۔ امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کے دادا نافع حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، جن سے ایک یمنی شخص نے انہیں خرید لیا تھا، اور اسی شخص کے قبیلے کے ساتھ امام عبدالرزاق کے خاندان کو نسبت ولا حاصل ہے۔ تو ناظرین، امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے 20 سال کی عمر میں علم حدیث کے حصول کا باقاعدہ آغاز کیا، اور وہ حضرات جن سے آپ نے استفادہ کیا ان میں معمر بن راشد، ابو عروہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے علاوہ بعض روایات کے مطابق امام عبدالرزاق نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی روایات نقل کی ہیں۔ اب وہ حضرات جنہوں نے امام عبدالرزاق سے استفادہ حاصل کیا ہے، ان میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اسحاق بن راہویہ جیسے اکابر شامل ہیں۔ بعض روایات کے مطابق امام بخاری بھی امام عبدالرزاق سے استفادے کے لیے یمن جانا چاہتے تھے، لیکن انہیں یہ غلط اطلاع ملی کہ امام عبدالرزاق کا انتقال ہو چکا ہے، اس لیے وہ براہ راست ان سے استفادہ نہیں کر سکے۔ مصنف عبدالرزاق کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام عبدالرزاق نے اسلاف کے فتاویٰ کو بہت زیادہ اختیار کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی اس اہم تصنیف میں صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے بہت سے فتاویٰ نقل کیے ہیں۔ اکابر محدثین نے امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا ہے۔ امام عبدالرزاق کے ایک معاصر محدث ہشام بن یوسف فرماتے ہیں کہ عبدالرزاق ہم میں سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے حافظ الحدیث ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ کی تحریریں بھی حقیقی علم ہیں۔ ابن عدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام عبدالرزاق نے بہت سی روایات نقل کی ہیں۔ مسلمانوں کے سکہ راویوں اور ائمہ نے علم حدیث میں استفادے کے لیے ان کی طرف سفر کیا اور ان سے روایات نوٹ کیں، اور وہ ان کی روایات میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ تو ناظرین، آخر میں امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 15 شوال المکرم 211 ہجری میں ہوا۔